ایک مری ہوئی آئی سی یو میں لیٹی ہوئی وینٹیلیٹر پر پڑی ہوئی قوم سے مولوی جو جی سکتا یہ مردہ قوم جنہوں نے جلسوں کو عیاشی اور ذہنی عیاشیوں کا ریزن بنا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قابل صد احترام معبر و معزز علماء کرام اور بالخصوص اس اجلاس کے روح رواں جناب الحاج دولت صاحب اور قرب و جوار سے اطراف و اکناف سے رامپور کے ارد گرد سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، رامپور کا پروگرام اپنی نوعیت کا بہت ہی خاص پروگرام ہوتا ہے. میں اس سے پہلے بھی یہاں تشریف لا چکا ہوں اور اس کے بعد پچھلی سال نہیں آ سکا. فون تو کافی کیے گئے، عقیل اختر مکی حفظہ اللہ نے اصرار بھی کیا تھا، لیکن میرے والد محترم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، میں ان کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا. یہ اجلاس جو آج یہاں منعقد ہو رہا ہے، اس اجلاس میں ہر کوئی خواہش کرتا ہے کہ یہاں مجھے دعوت دی جائے اور اس میں شرکت کی جائے. عقیل اختر مکی جیسی شخصیت سعودی عرب میں تھی، لیکن پتہ نہیں حاجی دولت صاحب کے اندر ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ اس پروگرام کے لیے وہ سعودیہ سے یہاں تک تشریف لے آئے. اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ جو امیر محترم ہیں ہمارے ملک کے، ہندوستان کی جمعیت اہل حدیث کے، ان کی فلائٹ آج صبح رد ہو گئی، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ پہنچ نہیں پائے، تو وہ ٹکٹ خراب ہو گیا، فلائٹ ان کی چھوٹ گئی. لیکن حاجی دولت صاحب کا پروگرام تھا، اس لیے
پریسر بنایا گیا اور وہ اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے دوسرا ٹکٹ لیا اور پھر درگا پور آئے. پہلے ان کو دیوگھر آنا تھا لیکن دوسری فلائٹ درگا پور ہوتے ہوئے ان کو ملی، لیکن وہ اس پروگرام میں شرکت کیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شخصیت کا کچھ اثر ہوتا ہے، اور حاجی دولت صاحب نے ایسی چھاپ چھوڑی ہے علماء کے دل و دماغ پر کہ وہ ان پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں پروگرام کو کرانے اور پروگراموں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے علماء کو آپ نے سنا اور اب مجھے بھی برداشت کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جہاں بہت سے عناوین پر مختلف اسلوب و لہجوں میں آپ نے تقریریں سنی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کو وقت کی اور معاشرے کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے محبت رسول اور اس کا کیا معیار ہونا چاہیے اس پر کچھ باتیں آپ سے کہی جائیں اور جوڑا جائے آپ کو کتاب و سنت سے. قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دنیاوی بہت سی چیزوں کو، رشتوں کو، نعتوں کو، بزنس کو، کاروبار کو پیش کرنے کے بعد اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان چیزوں کی محبت انسان کی فطری محبت ہے، ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت ہونی چاہیے. ذہن میں یہ بات رکھیے گا، جو چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اللہ نے ان سے محبت کرنے سے منع نہیں کیا ہے، بس یہ کہا ہے کہ ان سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ سے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. پہلے ان چیزوں کو دیکھ لیجیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے، لوگوں سے اناؤنسمنٹ کر دیجیے، ان کان آباؤکم، تمہیں تمہارے آباء و اجداد باپ دادا، وابناؤکم، اور تمہیں تمہارے بیٹے، تمہیں تمہاری اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہیں تمہارے بھائی بند، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہیں تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہیں تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہیں تمہارا وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہیں تمہاری وہ بزنس، وہ تجارت جس کے گھاٹے کا، جس کے نقصان کا تمہیں خطرہ لاحق رہتا ہے، ڈرتے رہتے ہو، جس کے خسارے سے اور نقصان سے تمہارے دلوں میں خطرہ لگا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہیں ہمارے کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے. وہ تمہاری تجارت، وہ تمہارا بزنس جس کے خسارے سے، جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے رہتے ہو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہیں تمہارے وہ مکانات، تمہیں تمہاری وہ بلڈنگیں جس میں رہ کر تم خوش ہوتے ہو، جن میں تم داد عیش لیتے ہو، جن میں تم زندگی گزار کر اپنے دل کو فرحت محسوس کرتے ہو، خوشی محسوس کرتے ہو، جن بلڈنگوں میں، جن مکانات میں رہ کر. اتنی چیزوں کو بیان کیا اللہ نے، اور اس کے بعد کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تم ان چیزوں کو، ان کاروبار کو، بزنس کو، باپ کو، دادا کو، اولاد کو، بھائیوں کو اور
بیویوں کو اور خاندان کو اور مال و دولت کو اور تجارت کو اور مکانات کو، بلڈنگوں کو، ان تمام چیزوں کو اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں، تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جانے والے کسی عذاب کا، اللہ کی طرف سے آ جانے والے عذاب کا انتظار کرو۔ دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ ان سے محبت نہ کرو، بلکہ یہ کہا ہے کہ ان سے محبت ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ اور زیادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر دونوں محبتیں ٹکرا جائیں اور ایک کی قربانی دینا پڑے تو جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہو اس کی قربانی نہ دی جائے اور جس کو کم چاہتے ہو اس کی قربانی دے دی جائے۔ مثلا آپ کسی ایسی سنسان اور بیابان جگہ پر پھنس گئے ہیں جہاں چوروں نے اور ڈاکوؤں نے آپ کو پکڑ لیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں بڑی قیمتی گھڑی ہے، گولڈ کی گھڑی ہے، سونے کی گھڑی ہے، سپوز کر لو، فرض کر لو آپ کے پاس سسرال سے ملی ہے، سونے کی گھڑی ہے، قیمتی گھڑی ہے، آپ کی نظر میں بہت محبوب ہے اور بہت پیاری ہے، نہیں، لیکن ان چوروں نے، ان ڈکیتوں نے آپ کی کمپٹی پر بندوق رکھ لی یا آپ کا ہاتھ پکڑ کر چھری رکھ دی، چاقو رکھ دیا، یہ گھڑی اتار، اور آپ کہہ رہے ہو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، دو چار لوگ آپ کی کمر میں لٹک گئے اور آپ سے کہہ رہے ہیں گھڑی اتارو، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب بڑی مہنگی گھڑی ہے، ہمیں بہت محبوب ہے یہ گھڑی، اور ان ڈکیتوں نے آفر دے دیا اگر یہ گھڑی نہیں دیتے ہو تو پورا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ ہاتھ بھی پیارا، گھڑی بھی پیاری، آپ کو محبت گھڑی سے بھی ہے اور آپ کو محبت ہاتھ سے بھی ہے، لیکن آج آپ پھنس گئے ہیں ان ڈاکوؤں اور لٹیروں اور چوروں کی چنگل میں، اور آپ کو ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کی قربانی دینا پڑ رہی ہے، تو آپ کس چیز کی قربانی دیں گے؟ یا یوں کہہ لو کہ عقل مندی کس چیز میں؟ آپ جانتے ہیں کہ نہ تو گھڑی دے کر تو ہاتھ بچایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے زیادہ آناکانی کی اور زیادہ چالاک بننے کی کوشش کی اور گھڑی کو بچانے کے چکر میں اگر ہم زیادہ نوٹنکی اگر ہم نے شروع کی اور ڈرامے بازی شروع کی تو یہ غصے میں ہاتھ پکڑیں گے اور پورا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، ہاتھ بھی جائے گا اور گھڑی بھی جائے گی۔ تو عقل مندی اس موقع پر یہ ہے کہ آدمی چپکے سے اپنی گھڑی اتارے اور دے دے، لو سلام، ہاتھ سلامت، زندگی سلامت، پھر محنت کریں گے، کمائیں گے، زندگی رہی تو اور گھڑی آ جائیں گی، کم سے کم ہاتھ تو سلامت رہے گا۔ دیکھیے، آپ کو گھڑی سے بھی محبت تھی اور ہاتھ سے بھی محبت تھی، لیکن قربانی دینے کا جب نمبر آ گیا تو آپ نے اپنی ایک محبوب چیز کو قربان کر دیا، دے دیا گھڑی، اور ہاتھ اس لیے نہیں دیا کیونکہ ہاتھ گھڑی سے زیادہ محبوب تھا آپ کی نظر میں، ہاتھ گھڑی سے زیادہ پیارا تھا آپ کی نظر میں، اس لیے ہاتھ کو بچا لیا اور گھڑی کو دے دیا۔ لیکن اگر جنگل میں وہی چور، وہی لٹیرے یہ کہیں ہاتھ کھٹاؤ چپ چاپ، اس ہاتھ کو تم نے اٹھایا تھا نا میرے بھائی پر، میری بہن پر، میرے بیٹے پر، اب یہ ہاتھ کھٹاؤ، اب آپ نے ہاتھ بچانے کے چکر میں آپ نوٹنکی کرنا شروع کر دیے، بچانا چاہتے لیکن انہوں نے بندوق رکھ دی کمپٹی پر، پسٹل رکھ دی، اگر ہاتھ کٹانا تو بول، نہیں تو ابھی ہم شوٹ کر دیں گے، ابھی جان جائے گی، بھیجا نکل جائے گا، بول جلدی، ہاتھ کٹا رہا ہے یا جان دے رہا ہے، بول۔ اب یہاں پر ہاتھ بھی پیارا اور جان بھی پیاری، ہاتھ سے بھی محبت اور جان سے بھی محبت، لیکن یہاں قربانی دینے کی ضرورت آ رہی ہے، تو ایسے
ایسے موقع پر عقل مندی یہ ہے کہ چپ چاپ سے ہاتھ دے دیا جائے، لے بھائی کاٹ لے، اور ہاتھ کاٹ دیا اس نے، کم سے کم جان تو بچ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک ہاتھ سے جتنا کما سکتے کمائیں گے، ایک ہاتھ سے جتنا کام کرنا ہوگا کریں گے، کم سے کم میرے بچے تو میری نظروں کے سامنے رہیں گے، میری بیوی تو میرے نظروں کے سامنے رہے گی، کم سے کم میں اپنے مکانات اور اپنی بلڈنگوں کو تو دیکھ سکوں گا اور اپنا بزنس تو سنبھال سکوں گا۔ میرے بھائیوں، ہاتھ بھی محبوب، جان بھی محبوب، لیکن قربانی دینے کی جب ضرورت پیش آئی تو ہاتھ کی قربانی دے کر اپنی جان بچا لینا یہ عقل مند ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے آباء و اجداد سے محبت ہونی چاہیے، اولاد سے بھی محبت ہونی چاہیے، بھائیوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، بیوی سے بھی محبت ہونی چاہیے، اپنے خاندان سے بھی محبت ہونی چاہیے، مال و دولت جو تم نے کمایا اس سے بھی محبت ہونی چاہیے، وہ بزنس جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے اس سے بھی تمہیں محبت ہونی چاہیے، اور وہ بلڈنگیں جو تم نے بڑی محنت کی کمائی سے بنائی ہیں اور بلڈنگیں تیار کی ہیں ان بلڈنگوں سے بھی محبت ہونا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی قربانی دینے کی ضرورت اگر پیش آ جائے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان کریں گے یا ان چیزوں کو قربان کریں گے؟ تو فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی قربانی دے دینا، اولاد کی قربانی دے دینا، بھائیوں کی قربانی دے دینا، بیوی کی قربانی دے دینا، مال و دولت کی قربانی دے دینا، تجارت اور بزنس کی قربانی دے دینا، جن بلڈنگوں میں تم رہتے ہو ان کی قربانی دے دینا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی قربانی مت دینا، رسول کی محبت کی قربانی مت دینا۔ اور صحابہ کی زندگی بھری پڑی ہے، کسی نے اپنا باپ میدان جنگ میں شہید کرا دیا، کسی نے اپنا بیٹا میدان جنگ میں شہید کرا دیا، کسی نے اپنا بھائی میدان جنگ میں شہید کرا دیا، اور کسی نے نبی کو گالی دینے والی اپنی بیوی کے ہی پیٹ میں، ابو داؤد کتاب الجہاد پڑھو تو چھرا بھونک دیا، کھنجر بھونک دیا، اور اس کے پیٹ میں حمل کا بچہ تھا زمین کے اوپر گر گیا، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالی دیا کرتی تھی، نبی کو الٹا سیدھا بولا کرتی تھی، پیٹ میں کھنجر مار دیا، اپنی بیوی کو مار ڈالا۔ کسی نے اپنے خاندان کی قربانی دے دی، سب کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، نہیں، کسی نے اپنا مال دولت قربان کر دیا، کسی نے اپنی تجارت اور بزنس قربان کر دی، لوگوں نے اپنے گھر اور مکان اور بلڈنگوں کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان کیا۔ اور یہی اصل معیار ہے محبت رسول، یہی اصل کسوٹی ہے محبت رسول کی۔ اور نظر ڈالو اپنے سماج کے اوپر، تم تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں میں خرافاتوں کو قربان نہیں کر سکتے ہو، رسم و رواج کو قربان نہیں کر سکتے ہو، اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز کی ڈیمانڈ کو قربان نہیں کر سکتے ہو، بے پردگی کو قربان نہیں کر سکتے ہو، رسول کی حدیثوں پر بلڈوزر چلتا رہتا ہے، سنت رسول کا مذاق اڑتا رہتا ہے، رسول اللہ کی شادیوں میں اور ہر معاملات میں نافرمانی سرعام ہوتی رہتی ہے، لیکن کانوں پہ چوں تک نہیں رنگتا۔ شادیوں میں کہیں کھڑے ہو کر کھلانے کا سسٹم ہے، کہیں لوگ لڑکوں کی شادیوں میں باراتیوں کو لے کر جا رہے ہیں، 200 300 آدمیوں کی، اور معاف کیجیے گا اس برائی میں نہ مولوی بچا ہوا ہے، نہ حاجی بچا ہوا ہے، نہ نمازی بچا ہوا ہے، نہ بزرگ بچا ہوا ہے، ان برائیوں میں سبھی ملوث نظر آتے ہیں۔ ہم کس چیز کی قربانی دیں؟ کہاں ہے محبت رسول کا وہ معیار؟ ایک معاہدہ ہے، یاد رکھیے گا، جنت ایسے نہیں ملتی ہے۔ محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جو کہہ دیا اس پر ہم عمل کر کے دکھائیں، ایک ایک
سنت کو زندہ کریں، یہ معیار ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا۔ ایک مزدور ہے، اس سے آپ کام لیتے ہیں، مستری ہے، اس سے آپ کام لیتے ہیں، آپ کو اپنا مکان بنوانا ہے، آپ نے اس سے کہا کہ صاحب ہماری یہ دیوار کھڑی کر دو گے؟ کہا ٹھیک ہے، 1000 روپیہ ڈیلی لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک، آپ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، کل سے آ جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 9 بجے آؤں گا اور 5 بجے میری ڈیوٹی ختم، 1000 روپے پر ڈے کے حساب سے لوں گا، 10 دن لگے گا، آپ کی دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ 10 دن کام کرو، ہم آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے۔ طے ہو گیا۔ وہ دوسرے دن نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا، چوتھے دن نہیں آیا، 5ویں دن نہیں آیا، اور 10ویں دن آپ کے پاس چلا آیا کہ لائیے صاحب 10,000 روپے دے دیجیے، آج 10 دن ہو گئے ہیں، آپ دے دیں گے؟ اور دنیا کا کون عقل مند مالک ایسا ہے جو اس مزدور کو 10,000 روپے دے دے؟ آپ کہیں گے بے وقوف پاگل، تیرا فون نمبر نہیں تھا میرے پاس، تیرا موبائل نمبر نہیں تھا میرے پاس، تم وعدہ کر کے چلے گئے، اگر نہیں آنا تھا تو پہلے دن بتا دیتے۔ ہمارا وقت تم نے برباد کیا، میں نے 2-3 دن تمہارا انتظار کیا تم نے، اور 10 دن کے بعد چلے آئے ہو پیسہ لینے۔ اس نے کہا سوری صاحب غلطی ہو گئی، لیکن مجھے 10,000 روپے دیجئے کیونکہ آپ نے وعدہ کیا، آپ نے اقرار کیا تھا کہ 10,000 روپے دیں گے ہم 10 دن میں، ہم 10 دن کے بعد آئے، آپ 10,000 روپے دیجئے۔ آپ اس سے کہیں گے صاحب کس بات کے 10,000 روپے؟ ہمارا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ تم کام کرو گے، تم نے کام کیا؟ صاحب کام نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں نے اقرار تو کیا تھا کام کرنے کا کہ میں کروں گا۔ دیکھ رہے ہیں عقل مندی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کہاں انکار کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کام کروں گا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے وعدہ کیا تھا کام کروں گا۔ ارے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اقرار تو کیا تھا، اس اقرار کی بنیاد پر مجھے 10,000 روپے دیجیے، آپ 10 دن کے بعد آپ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ وہ اگر مقدمہ دائر کرتا ہے کہ ہمارا 10,000 روپے نہیں دے رہے تو وہی ہارے گا، اس لیے کیونکہ اس نے اقرار کیا لیکن اس نے وعدے کو نبھایا نہیں، کام نہیں کیا۔ عدالت اس کو بجائے اس کے حق میں فیصلہ کر دے کہ اس کو سزا اور دے گی کمینے، تم نے دوسرے آدمی کو دھوکے میں رکھا۔ کیا کل قیامت کے دن اس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، میں نے روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا، میں نے حج نہیں کیا تو کیا ہوا، میں نے زکوٰۃ نہیں دی تو کیا ہوا، میں نے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوا، لیکن اقرار تو کیا تھا، میں کہتا تو تھا اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، غریبوں کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، رسول سے محبت ہونا چاہیے، یہ سب اقرار تو تھا مجھے۔ اے اللہ میں نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن اقرار تو تھا، اس لیے مجھے تو جنت دے۔ اللہ آپ کو جنت دے دے گا صرف اقرار کی وجہ سے؟ میرے بھائیوں صرف اقرار کی وجہ سے اگر ہم عمل نہ کریں تو جنت نہیں مل سکتی۔ جیسے ایک مزدور صرف اقرار کرتا ہے کہ میں کام کروں گا لیکن وہ کام کرنے نہیں آتا ہے تو صرف اقرار کی وجہ سے آپ اس کو پیسہ نہیں دے دیتے ہیں، صرف اس کے عہد و پیمان کی وجہ سے اس کو پیسہ نہیں دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین صرف اللہ کا رسول سے محبت کا اقرار کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں دے دے گا۔ ہمیں کیسے جنت مل جائے گی؟ کہتے رہیے کہ ہمیں اقرار ہے، محبت ہے، رسول سے تھی، لیکن اس اقرار کی بنیاد پر ہمیں جنت نہیں مل جائے گی۔ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اس نے میرا انکار کیا وہ میرا منکر ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیو صرف اقرار کافی نہیں ہے، رسول کو صرف مان لینا کافی نہیں ہے۔ ایک ہے رسول کو ماننا اور ایک ہوتا ہے رسول کی ماننا۔ ہمیں رسول کی ماننا ہے، رسول کو نہیں ماننا۔ رسول کو ماننا الگ چیز، محمد الرسول اللہ کو ماننا الگ چیز، اور محمد الرسول اللہ کی ماننا ایک الگ چیز۔ دونوں کو سمجھ لیجئے گا، محمد کو ماننا صلی اللہ علیہ وسلم ماننا الگ چیز، اور
محمد رسول اللہ کی ماننا یہ الگ چیز ہے۔ محمد رسول اللہ کو تو ابو لہب بھی مانتا تھا، ابو جہل بھی مانتا تھا، اور یہ دونوں کہتے تھے اے محمد میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا۔ دیکھیے، اے محمد میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، ہماری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ آپ تو کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں۔ اور کوہ صفا پر جب اللہ کے نبی چڑھ گئے اور آپ نے پوچھا کہ لوگوں، جس وادی پر میں چڑھا ہوں پہاڑی پر، اس کے دامن میں ایک لشکر چھپا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ چھپا نہیں ہے لیکن میں کہوں چھپا ہے۔ دیکھیے انداز دیکھیے نبی کا۔ اے لوگوں، اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر جو وادی میں دیکھ رہا ہوں، اس وادی کے پیچھے کوئی لشکر چھپا نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر چھپا ہے تو میری بات کا اقرار کرو گے یا نہیں، میری بات کو مانو گے یا نہیں؟ تو سارے جو مکے کے لوگ پہاڑی کے کوہ صفا کے ارد گرد جمع تھے، انہوں نے ایک بیک زبان کہا، اور کیا کہا؟ ہم مانیں گے، آپ کی بات فوراً مان لیں گے، اس وادی کے پیچھے لشکر چھپا ہو یا نہ چھپا ہو، لیکن آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ میری بات کو اتنی آسانی سے ماننے کی وجہ کیا ہے؟ میری بات کو اتنی جلدی ماننے کا ریزن کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بیک زبان کا، مکے کے کافروں نے، قالوا ما جربنا الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تجربہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ جب آپ آج تک جھوٹ نہیں بولے تو آج کیا جھوٹ بولیں گے؟ ہم نے اپنی زندگی میں آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا، تو آج بھی آپ سچ ہی بولیں گے۔ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر چھپا ہو یا نہ چھپا ہو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیں گے، آپ کہیں گے تو ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیوں غور کرو، محمد رسول اللہ کو سب مان رہے ہیں، محمد کو سب مان رہے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ آپ نے کہا جب تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جہاں نبی نے یہ حکم دیا وہیں پر ابو لہب بول بیٹھا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تو برباد ہو جا، کیا اسی لیے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ محمد کو تو مانتے تھے لیکن محمد کی نہیں مانتے تھے۔ تو محمد رسول اللہ کو ماننا اس سے زیادہ ضروری ہے محمد رسول اللہ کی ماننا، ورنہ محمد کی ذات سے محبت ہونا ایک الگ چیز ہے اور محمد رسول اللہ کی باتوں سے محبت ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ذات سے تو ابو لہب بھی محبت کیا کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے، اور نہ معلوم ہو تو سن لو۔ جس دن محمد ابن عبداللہ اپنی ماں آمینہ کے پیٹ سے باہر آئے، جس دن باہر آئے، جس دن سوموار کا دن، پیر کا، منڈے کا دن، صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے محمد ابن عبداللہ آمینہ کے بطن سے جب باہر آتے ہیں تو سب سے پہلا جو دودھ پیتے ہیں وہ اپنی ماں آمینہ کا، اس کے بعد جو سب سے پہلے دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کے بعد وہ اپنی ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا۔ کچھ لوگوں نے صوبیہ بھی لکھا ہے، لیکن مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ صوبیہ ٹھیک نہیں ہے، ابو لہب کی لونڈی کا نام سویبہ، یہ زیادہ ٹھیک ہے، یہی صحیح ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد سویبہ لکھا ہے۔ سویبہ وہاں موجود تھی، پھر آپ نے ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ پیا۔ یہ کچھ دیر سے ابو لہب کے پاس پہنچی۔ ابو لہب نے کہا آج اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ کیا وجہ تھی؟ آج اتنا لیٹ کیسے ہو گئی ہو تم؟ روزانہ تو تم جلدی آ جایا کرتی تھی، آج تمہیں میرے بھتیجے عبداللہ کے گھر آمینہ کے پاس
جو میں خدمت کے لیے بھیجتا تھا آج تمہیں وہاں سے آنے میں اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ تو صہیبہ نے کہا آقا مالک، آج آپ کے بھتیجے کے گھر، آپ کے بھائی کے گھر، آپ کا بھتیجا عبداللہ کے گھر بھتیجا، آپ کا بھتیجا نمودار ہوا ہے، آمینہ نے ایک بڑا خوبصورت بیٹا پیدا کیا ہے، آج اس گھر کے اندر روشنی آئی ہے، آج آپ کے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ ابو لہب نے یہ سنا۔ دیکھیے پوری زندگی نبی جب اللہ کے رسول بن گئے تو پوری زندگی مخالفت کرتا رہا، ستاتا رہا، لیکن جب پیدائش کی خبر سنتا ہے تو جو نئی چادر اپنے اوپر اوڑھے ہوئے تھا، نئی قمیض تھی یا نئی چادر، علامہ ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے نئی چادر ابو لہب جو اوڑھے ہوئے تھا وہ چادر کو اتارتا ہے اور نئی چادر اپنی لونڈی صہیبہ کو ہبہ کرتا ہے، گفٹ دیتا ہے، لو آج تم نے مجھے جو خوشخبری سنائی ہے اس خوشخبری کا انعام میں جو دے رہا ہوں کہ تمہیں اپنی نئی چادر دیتا ہوں۔ نئی چادر دینے کے بعد کہا آئے صہیبہ آج کے بعد میں تجھے اپنی غلامی سے آزاد کرتا ہوں، تم آزاد ہو جاؤ، آج کے بعد میری غلامی ختم، تم کہیں بھی جا سکتی ہو، تمہیں میں آزاد کر رہا ہوں۔ غور کیجئے محمد ابن عبداللہ جب پیدا ہوئے تو پیدائش کی خوشی میں اس نے لونڈی کو صہیبہ کو آزاد کر دیا اور ایک نئی چادر بھی اس کو ہبہ کر دی، گفٹ کر دی۔ کتنی محبت تھی اس کو، لیکن اس کو محمد کی ذات سے محبت تھی، محمد رسول اللہ کے کاموں سے نہیں، زندگی بھر نفرت کرتا تھا۔ اب ہم سوچیں کہ ہمیں رسول کی ذات سے محبت ہے یا ان کے عملوں سے محبت ہے، ان کی سنتوں سے محبت ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے محبت ہے؟ اگر ہم صرف ذات سے محبت کرتے ہیں تو سن لو ذات سے محبت تو ابو لہب بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ابو لہب کو کیا ملا؟ جانتے ہو کیا ملا؟ وہ ذات سے محبت کرتا تھا، محمد کی بات سے نہیں۔ تو ابو لہب کو کیا ملا معلوم ہے آپ کو؟ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ملا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور تو بھی برباد ہو جا، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو بھی ٹوٹ جا، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں اور تو بھی خاک آلود ہو جا۔ ذات سے محبت کی پھر بھی یہ ملا، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کی ذات سے محبت کرتا تھا، نبی کی بات سے محبت نہیں۔ تو ہمیں اپنا معیار بدلنا ہوگا، ہمیں رسول کی ذات سے زیادہ رسول کی بات سے محبت کرنا ہوگا۔ اور ابھی دیکھ لیں گے ہم جلسہ ختم ہونے کے بعد اسی رسول کی بات میں ایک بات یہ بھی شامل ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں بناتے ہوں گے۔ کھینچو اپنے موبائلوں میں تصویر، لو سیلفی۔ آ رہے پروگرام میں یہاں ڈاکٹر جابر صاحب تقریر کر رہے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ان آیتوں کو چھوڑ کر تم مولانا جرجیز کا فوٹو اپنے موبائلوں میں کھینچتے ہیں۔ ہم کس قوم سے مخاطب ہیں؟ ہم کن لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں؟ ایک مری ہوئی آئی سی یو میں لیٹی ہوئی وینٹیلیٹر پر پڑی ہوئی قوم سے مولوی جرجیز خطاب کر رہا ہے۔ یہ مردہ قوم جنہوں نے جلسوں کو عیاشی اور ذہنی عیاشیوں کا ریزن بنا دیا ہے، مولوی جرجیز ایک مری ہوئی مردہ قوم سے خطاب کر رہا ہے۔ اتنی بے غیرت قوم جو قرآن کی آیتیں چھوڑ کر ایک مولوی کے پیچھے بھاگے گی اس کا فوٹو لینے کے لیے، کھینچنے کے لیے۔ مولوی جرجیز مردہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، قبر میں لیٹی ہوئی قوم سے باتیں کر رہا ہے، اور مردہ سنا نہیں کرتے، اس لیے میں کتنا بھی سنا دوں آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ قوم مر چکی ہے، مٹ چکی ہے، اور مردے سنا نہیں کرتے۔ کس سے وہ خطاب کر رہے ہیں؟ یہ 25 سال کی مولوی جرجیز کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس قوم کو جلسہ سننے کا ڈھنگ ابھی تک نہیں آیا، قرآن و حدیث سننے کا طریقہ ابھی تک نہیں آیا۔
یہ 25 سال کے جلسوں کا رزلٹ نکلا. اسی لیے سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں کو سننا پڑتا ہے کیا فائدہ جلسوں سے, کیا فرق پڑتا ہے جلسوں کا. لگاؤ دکانیں اور چوڑی کی دکانیں کھول دو, لگاؤ اسی میلے میں, عورتیں بھی جائیں اور مرد بھی جائیں, توڑیں, اور لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہو, مرد عورتوں کا اختلاط ہو. یہ جلسوں کا اثر ہوا ہے. 25 سال کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا ہے. آج سننا پڑے گا, تو میں نہیں, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. گالی دے دینا بہت موقع ہے, 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ بولوں گا, اس کے بعد گالی دے دینا جتنی دینا ہو. 25 سال سے سن رہا ہوں, آج بھی سن لوں گا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے میں نے ذہن میں نہیں تھا میرا یہ موضوع, لیکن یہاں آنے کے بعد میں نے یہ موضوع اٹھایا ہے کہ اس کی ضرورت ہے آج معاشرے میں. قرآن نہیں چھوڑ رہے. اور ڈاکٹر جاوید صاحب کو اپنی تقریر میرے یہاں آنے سے پہلے ختم کرنا پڑے. بھائی جب آپ سن لو گے نہیں, تو ایک آدمی اسٹیج سے اپنی جگہ لے کر اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا تو کیا کرے گا. قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, میں وہاں سے سن رہا ہوں, آ رہا ہوں. اقرأ بسم ربک الذی خلق, قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. نبی اکرم کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہی ہیں, غار ہرا میں نازل ہو رہی ہیں, پہلی وحی نازل ہو رہی ہے. اور اقرأ بسم ربک الذی خلق, اتنی سنی ہوئی, اتنی قیمتی آیتیں نازل ہو رہی ہیں, اور آپ ان کو چھوڑ کے سیلفی لینے کے لیے دوڑیں گے. یہ آپ کے کلیجے, آپ کے گردے اور آپ کے دل اس حد تک پتھر ہو چکے ہیں. ارے صحابہ کرام تو اللہ کے رسول جب بولا کرتے تھے تو اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑاتے تھے, کہیں اڑانے پر بھی کوئی گناہ نہ پڑ جائے. زمین پر پنکھا پڑا ہوتا تھا, ہاتھ کا ہینڈ فین, وہ اٹھا کر ایسے نہیں جھلتے تھے. پسینہ سکھانے کے لیے زمین پر پڑا ہوا پنکھا, ہینڈ فین نہیں ہلاتے تھے کہیں ان کی بات نہ نکل جائے. یہ صحابہ کرام کا عمل تھا. رسول کی باتیں تم غور سے سنتے تھے اور ہماری باتیں سنو. جانے دو چاچا کو, چاچی انتظار کر رہی ہیں, سب ڈسٹرب کریں گے بیچ میں اور کے. میرے بھائیوں, آج مجھے یہ سخت جملے بولنا پڑے کہ ہم وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی قوم سے خطاب کر رہے ہیں. اپنے آپ کو سدھارو. 25 سال زمانہ کتنا ترقی کر گیا. سب سے پہلی تقریر اس جھارکھنڈ میں میری موہن پور میں ہوئی تھی. لالٹینیں جلتی تھیں, پھوس کے مکان ہوتے تھے, اور ایسی ایک چھوٹا سا تخت ڈال دیا تھا, اور ایسا مائک بھی نہیں تھا. اور مجھے یاد ہے کہ اس طرف بھی ایک لالٹین لٹکا دی تھی, ایک طرف اس طرف لالٹین لٹکا دی تھی. اب سوچو کہ کون سا زمانہ رہا ہوگا. اس زمانے میں میری سب سے پہلی تقریر موہن پور کی سرزمین پر ہوئی, اور اس دن سے لے کر آج تک کتنے دور بدلے. پہلے تقریریں چلتی تھی گول والی کیسٹوں میں, جو لمبی ہوا کرتی تھی, جو گھومتی تھی. اس کے بعد زمانہ بدلا تو ٹیپ ریکارڈ آیا, پھر وہ کیسٹوں میں ریکارڈ ہونے لگا. اس کے بعد زمانہ بدلا, اور دھیرے دھیرے بدلتے بدلتے میرے بھائیوں آج وہ زمانہ آ گیا کہ آپ نہ کوئی ٹیپ ریکارڈ رکھتا ہے اپنے پاس, نہ کوئی وہ گول والی سیڑھیاں رکھتا ہے اپنے پاس. اب آج تو یہاں بولو, اور کل مولانا جرجیت انصاری آفیشیل چینل پر, راجدھانی چینل پر آپ اپنا میرا پروگرام آپ یہاں ہی پوری دنیا سن سکتی ہے. آج یہ زمانہ اتنی ترقی کر گیا, لوگ اتنا آگے بڑھ گئے, لیکن جلسوں کا اثر کچھ نہیں ہوا. ہم جہاں پہلے تھے وہیں آج بھی ہیں. میرے بھائیوں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ہمارے رہن سہن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تقریروں میں جو اثر ہونا چاہیے تھا, جلسوں کا جو اثر ہونا چاہیے تھا, معاف کیجیے گا, وہ نہیں پڑا ہے ہماری زندگی. مسجدیں جھونپڑی سے اور کانٹوں سے ہٹ کر عالیشان بن گئی, مدرسے ایئر کنڈیشن ہو گئے. ان ساری چیزوں میں چینجنگ ہوئی, لیکن جلسہ سننے والے جو پہلے تھے وہ آج بھی ہیں. جلسوں کا جو عدم احترام پہلے تھا وہی عدم احترام آج بھی ہے. جلسوں کی جو گستاخیاں پہلے لوگ کرتے تھے آج بھی وہی کر رہے ہیں. ہمارے اندر ادھر چینجنگ نہیں آئی, جبکہ قرآن کہتا فذکر ان نفعت الذکریٰ, اگر نصیحت فائدہ دے تو نصیحت کرو. اس کا مطلب کیا ہوا, جب نصیحت فائدہ نہ کرے تو مت کرو. ہمیں تو نہیں لگتا کہ 25 سال کے بعد اب بدلے ہو, نہیں بدلے تو اب کیا بدلے, کچھ تو چلنے کرے. لاؤ سدھار. 25 سال کی اس لمبی زندگی میں
جو میں نے جھارکھنڈ، بہار اور بنگال میں گزاری ہے، میرے بھائیوں آج تک جہیز کی لعنت ختم نہیں ہو پائی. ہوئی، باراتی ختم ہوئے، مدرسوں کی کمیٹیاں بن گئیں، مسجدوں کی کمیٹیاں بن گئیں، لیکن ان غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنی کہ ان کا گھر بسایا جائے اور ان غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام کیا جائے. ایسی ایک کمیٹی بنائی جائے اور ایسی تنظیم بنائی جائے اور ایسے نوجوان اکٹھے کیے جائیں جو اعلان کریں کہ ہم بغیر جہیز کی شادی کریں گے، نہ ہم کسی کی بہن سے رشتہ جہیز لے کر کریں گے، نہ اپنی بہن کا رشتہ جہیز دے کر کریں گے. ایسی ٹیم تیار ہو. آج ہوئی ایسی ٹیم؟ نہیں ہوئی. ہم تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بول کے چلے جائیں گے، لیکن ہمارے پاس ایسی ٹیم نہیں ہے اور نہ ہوگی. ہم تو بس کوئل ہے، آواز اچھی ہے، سن کر لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا بولے. کل چائے کی ہوٹل میں بس اتنی سی بات تعریف ہو جائے گی، ماشاءاللہ مولانا تقریر تو بہت اچھا کی ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہونا. یہ تو 25 سال سے سن رہا ہوں، میں پک چکا ہوں سن. میرے بھائیوں اس سے اٹھیے اور کچھ کریے. وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی قوم، ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے جب تک آکسیجن ہے چل رہا ہے، پتہ نہیں کب اس کی سانس ختم ہو جائے. ہم اور آپ بالکل ویسے ہی ہیں. ہم اپنی قوم کو زندہ سمجھ رہے ہیں لیکن زندہ ہے، یہ مر چکا، احساس نکل چکا ہے. ہمارے نبی تو وہ تھے جو نہ خوشی میں ہمیں بھولے تھے نہ غم میں ہمیں بھولے. اور اصل پہچاننے کا وقت وہی ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا، مثال پر غور کیجیے گا، کسی کو اگر پہچاننا ہو تو جب اس کو کوئی بڑی پوسٹ مل جائے تب پہچاننا. مثلا مولوی جرجیت صاحب کو مجھے لے لو، کل تک ہمارے ساتھ کھیلے کودے سب، اور اچانک میں منسٹر بن گیا. کسی پارٹی نے ہمیں منسٹر بنا دیا. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اب پہچانوں، آج اس کو بہت بڑا عہدہ مل گیا، ہمیں پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے. آج پہچاننے کا وقت ہے. آج دیکھو کہ اس کو جو منسٹر بن گیا، MLA بن گیا، MP بن گیا، اب دیکھو کہ ہمیں پہچانتا کہ نہیں پہچانتا، ہمیں ٹائم دیتا کہ نہیں دیتا. یہ موقع ہے آج پرکھنے کا اپنے لیڈر کو، اپنے قائد کو، اپنے رہبر کو، اپنے رہنما کو. آج پرکھیے اور دیکھیے کہ یہ کتنا پہچانتا ہے. اور جہاں آپ کون بھی ٹائم نہیں ہمارے پاس ملنے کا، صاحب ارے نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، 1 ہفتے کے بعد آئیے گا. تب سمجھ لیجیے گا کہ یہ آدمی منسٹر بننے کے بعد ہم کو پہچان نہیں رہا ہے. اب آپ پہچان گئے، اور پھر کسی کو پہچاننا ہو تو دکھ کی گھڑی جب آپ کے اوپر آئے تب آپ پہچاننا. دکھ کی گھڑی میں غم کا پہاڑ آپ پہ ٹوٹا ہو تب آپ دیکھنا کہ میرے جو دوست تھے وہ کتنا میرے ساتھ آتے ہیں، کتنا میرے قریب آتے ہیں، مجھے کتنا پوچھتے ہیں. پہلے تو بڑی تعریفیں کرتے تھے، ارے میں آپ کو اتنا یاد کرتا ہوں، میں آپ کے لیے یہ کرتا ہوں، میں آپ کے لیے وہ. اور جب آپ کے اوپر دکھ اور غم کا پہاڑ ٹوٹا تو کتنا وہ آپ کے قریب آئے اور کتنا انہوں نے اس دکھ کی گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا. آج موقع ہے، اور اس چیز کو ہم سے زیادہ آپ نہیں سمجھیں گے. ہم نے دکھ کی گھڑی میں بہت قریب سے دیکھا ہے، اور اسی موقع پر تو ہم پہچانے ہیں کہ اپنے کون ہیں اور پرائے کون ہیں، منہ دیکھی محبت کرنے والے کون ہیں اور اصل مصیبت میں کام آنے والے کون ہیں. چھوڑو، معاملہ اللہ کی اوپر ہے، لیکن یہ موقع ہوتا ہے پہچاننے کا. یہ موقع ہوتا ہے. جیسے ہم جیل سے چھوٹے، ابھی ہم گھر نہیں پہنچے. بنارس کے میرے دوست لوگ مجھے بنارس سے ریسیو کر کے اپنے گھر پہ لے گئے، ابھی گھر نہیں پہنچے. جیل میں جو موبائل میرا جمع تھا وہ مجھے ملا، میں نے اس کو آن کیا، آن کرتے ہی فون میرے پاس آئے. تو جانتے ہو جنہوں نے کبھی کوئی خبر نہیں لی انہوں نے فون کیا، ارے مولانا میں نے بہت دعائیں کی ہیں آپ کے لیے، کیونکہ اب ان کو ڈیٹ لینا تھی، اب ان کو مسکا اور چونا لگانا تھا. بہت قریب سے جانتا ہوں میرے بھائیوں، اپنوں کو بھی اور پرائیوں کو بھی. لیکن محمد رسول اللہ کے اوپر دونوں زمانے آئے. خوشی ملی تو اتنی خوشی ملی، دیکھیے خوشی میں کتنا کہ آپ کو معراج ہوئی، اللہ نے اپنے پاس بلایا، سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین گئے، آپ کو لے کر گئے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے.
اسی کو مقام جبریل بھی کہتے ہیں. اور وہاں پہنچنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے آپ خود جائیے، ہم نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ کیا مجھے دوستی میں آپ نے کم پایا؟ حق کے رفاقت میں پورا نہیں پایا؟ کیا بات ہے؟ کیا میں آپ کے ساتھ اور آگے سفر کرنے کے لائق نہیں؟ کیا میرے تعلقات، کیا میرے رہن سہن، کیا میرے مزاج میں کوئی کمی پائی گئی؟ فرمایا جبریل نے کہ نہیں، اے محمد رسول اللہ، مجھے یہیں تک آنے کا حکم ہے، یہاں تک ہی میرا مقام ہے. اگر اس سے 1 انچ بھی میں آگے قدم بڑھاؤں گا تو اللہ کے نور سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اللہ کی تجلی سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اس سے آگے نہیں. اللہ کے نبی آگے گئے، بہت آگے گئے، اللہ سے کلام کیا لیکن اللہ کو دیکھا نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے قریب ہوئے لیکن اللہ کو دیکھا نہیں. گفتگو ہوئی، باتیں ہوئی. میں آپ کو جو چیز بتانا چاہتا ہوں، اللہ سے ملاقات ہوئی، کتنی بڑی خوشی. ارے آپ کو ایک چھوٹا سا چیف منسٹر بلا لے تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے. میں چیف منسٹر سے مل چکا ہوں، میں MP MLA سے مل چکا ہوں. اور اگر اس دیش کا چوکیدار اگر 10 منٹ کے لیے اپنے پاس بٹھا لے تب تو آپ کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں. یہاں نظر ڈالیے اللہ کے رسول کو کس نے بلایا؟ اللہ نے. تو نبی کی خوشی کا حال کیا ہوگا؟ لیکن اتنی بڑی خوشی ملی. اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز میں فرض کی. میں پورا واقعہ نہیں بتانا چاہتا ہوں، نہ اس طرف جانا چاہتا ہوں. 50 سے 40 ہوئی، 40 سے 30 ہوئی، 30 سے 20 ہوئی، 20 سے 10 ہوئی، 10 سے 5 ہوئی. کیسے ہوئی، کیا ہوئی، اس کو چھوڑ دے گا ورنہ پوری تقریر اسی پہ ختم ہو جائے گی. آگے چلیے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آنے لگے اور اللہ نے 50 کو 5 میں تبدیل کر دیا. کہ نبی تعداد میں 5 ہے لیکن ثواب میں 50 کے برابر ہے. 1 رکعت کا ثواب 10 رکعت کے برابر. 1 ٹائم کی نماز کا ثواب 10 ٹائم کی نماز کے برابر. 5 وقت کی نماز کا ثواب 50 وقت کی نماز کے برابر. یہ گنتی میں 5 وقت کی ہے لیکن ثواب کے اعتبار سے 10 گنا ہے، یعنی 50 کے برابر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھیے ہم آپ کو جو دکھانا چاہتے ہیں، جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ ادا اور کیا کہتے ہیں؟ پڑھیے حدیث. اللہ کے نبی نے اللہ کا شکریہ کیسے ادا کیا؟ 50 وقت سے 40، 40 سے 30، 30 سے 20، 20 سے 10، 10 سے 5 رہ گئی. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ تو میری امت پر بہت بڑا. نبی کو تو 50 وقت بھی پڑھنے کے لیے تیار تھے. اللہ کے نبی تو 50 وقت کی نمازیں لے کر آ بھی رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنے وقت کی نماز فرض ہوئی؟ کہا 50. اللہ کے پاس جاؤ کم کراؤ. کہا نہیں 50 وقت کی ٹھیک تو ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ٹھیک تو ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں ان امتک لا تطیق، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی. امت کا نام سنا تو بھاگ گئے. نہیں اے اللہ میری امت 50 وقت کی نہیں پڑھ پائے گی. او ڈو یو وانٹ کنسیشن؟ رعایت چاہتے ہو؟ جی. کہ جاؤ 10 کم کر دی 40. پھر گئے 30، پھر گئے 20، پھر گئے 10، پھر گئے تو 5. اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر قسم کی روحانی، جسمانی، مالی اور بدنی عبادت تیرے لیے ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اے اللہ ہر قسم کی جانی، مالی، بدنی، روحانی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تیرے لیے ہیں. تو ہی اس کا مستحق ہے. تو اوپر سے جواب آتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اوہ اللہ کے نبی نے جیسے اللہ کا شکریہ ادا کیا تو اللہ نے کیا کہا جواب میں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے جواب میں یہ کہا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں.
اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ نے جواب میں ہم سے کہہ دیا کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں اللہ کی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں اے اللہ صرف مجھ پر نہیں۔ نبی کہتے ہیں اتنی بڑی خوشی ملی لیکن اپنی امت کو نہیں بھولی، اتنی بڑی خوشی لیکن اپنی امت کو نہیں فراموش کیا۔ کہتے ہیں نہیں اے اللہ صرف مجھ پر نہیں، اکیلے میرے اوپر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی تیری رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، سلامتی ہو، اور تیرے اللہ تیرے نیک بندوں پر یعنی میری امت پر بھی تیری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ خوشی کے موقع پر بھی اپنی امت کو لکھیں۔ آپ اپنے لیڈر کو پہچاننا، خوشی ملے تو آپ کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے؟ آپ کا لیڈر آپ کو دھوکہ دے دے گا، آپ کے اوپر جب مصیبت آئے گی تو آپ کے دوست آپ کو بھول جائیں گے، لیکن محمد رسول اللہ اپنی امت کو نہیں بھولے گا۔ اتنی بڑی خوشی اللہ نے بلایا، اللہ کے قریب ہوئے، اللہ کے پاس گئے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، اور وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے اے اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی۔ یہ تو ہو گیا خوشی، اور غم مصیبت میں فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ مجھ تک، آج آپ بہت خاموشی سے سن رہے ہیں، بس اسی طرح سنتے رہیے، بہت دلچسپی سے، یقین مانیے اب تک کے جتنے جلسے میرے ہوئے، آج کے جلسے میں ہم جتنا سکون دیکھ رہے ہیں، مجھے نہ کل دکھائی دیا نہ پرسوں، نہ اتنا سکون ہمیں کہیں، لیکن اب بیچ میں اٹھنا اڑنا بند کریے، آپ تھوڑا سا مجھے وقت دے دیجئے۔ بہت سکون کے ساتھ آپ نے، نہ ادھر کسی کو ویڈیو بناتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، نہ ادھر سے کسی کو کیمرہ لگائے ہوئے دیکھ رہا ہوں، آج جو سکون آپ نے دیا دلی خوشی ہے اس سے، میرے بھائی یہ مبارکباد، ٹھیک ہے حقدار بھی ہیں آپ میرے بھائیوں، لیکن سنیے اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ آدم سے لے کر محمد تک یعنی مجھ تک جتنے بھی نبی آئے، اللہ نے ہر ایک نبی کو ایک دعا دی، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، ہر ایک نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا کہ تم دنیا میں جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ دیکھیے اور دعاؤں کا معاملہ تھا، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ ساری دعائیں کسی کی بھی سن لے، کسی کی سن لے، ہم سن بھی سکتے نہیں بھی سن سکتے، لیکن اللہ نے ایک دعا کا اختیار ایسا دیا کہ ہم سنیں گے ہی سنیں گے، تم جو مانگو بتاؤ، ایک دعا تمہاری ہم ضرور سنیں گے، بتاؤ کیا ہے؟ فرمایا سارے نبیوں نے جلدی کر لی اور سب نے اسی دنیا میں اپنی اختیاری دعا مانگ لی، اللہ نے ان کو دے دیا، جو مانگا اللہ نے دے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ کو بھی اختیاری دعا ملی ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، صبح کھا لیتی ہوں تو شام کو بھوکی، اور شام کو مل جائے تو صبح بھوکی۔ حالات یہ کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھجور اور پانی پہ گزر بسر ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگ لیجئے، رزق کی کشادگی مانگ لیجئے، بھوکا نہ سونا پڑے۔ تو فرمایا عائشہ اگر میں چاہوں اور اللہ سے دعا کر دوں تو یہ بہت پہاڑ سونے کا بن جائے، ذات المعاد پڑھی اللہ میں ابن قیم کی، یہ بہت پہاڑ سونے کا بن جائے اور جہاں میں چلوں یہ سونے کا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن میں یہ دعا نہیں مانگوں گا، مجھے سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ دولت کے انبار چاہیے، میں تو چاہتا ہوں کہ جب تک دنیا میں زندہ رہوں اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینہ، اللہ جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں مسکین بن کر زندہ رہوں، اے اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت مسکینی میں موت آئے، اور قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے تو میرا حشر مسکینوں میں ہو۔ کیا ہو گیا؟ یہاں تو نہیں آ رہا ہے نا؟ یہ قوم ہے جو اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹائی،
یہ ایمان کا حال ہے ان کے، جو اپنے جیبوں میں پڑے ہوئے 100-200 روپے بھگو نہیں سکتی ہے. یہ قوم ہے، یہ محبت رسول پیدا کرے گی اپنے اندر. ارے تھوڑا تیز پانی آئے گا تو ہم لوگ سب سے پہلے بھاگیں گے یار. مولوی کبھی کسی معاملے میں پیچھے نہیں رہتا ہے. بیٹھیے تھوڑا سا، تھوڑی تعریف کیا کر دی، بڑے سکون سے سن رہے ہو آپ لوگوں نے، اسی وقت اشانتی پھیلا دی. بیٹھ جائیے، جیسے سن رہے تھے ویسے تھوڑا سا سن لیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا امتحان ہی لیا جا رہا ہو، آزمائش ہو اللہ کی طرف سے کہ آج ہی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا ایمان ہے ان کے اندر اور کتنی محبت ہے. دیکھیے بہت زیادہ جب پانی تیز آئے گا تو ہم لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پریشانی ہو، عورتوں کو، لیڈیز کو پریشانی ہو. اپنی جان کو ہلاکت میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن ہلکے سے فوار اور 2-4 بوندا باندی میں آپ بھاگ جائیں تو لگتا ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی کمزوری ہے. میرے بھائیوں، تو کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فقیر بنا کر، مسکین بنا کر دنیا میں ایک اختیاری دعا مجھے ملی ہے جو میں یہاں نہیں مانگوں. سارے نبیوں نے دنیا میں مانگ لی، اللہ نے دے دیا، لیکن میں نے دعا نہیں مانگی. حدیث کے الفاظ ہیں اختبأت دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا، میں نے اپنی دعا کو اپنے پاس رکھ لیا. میں اس دنیا میں وہ دعا مانگوں گا ہی نہیں، میں اس دنیا میں اس دعا کو نہیں کروں گا، میں دعا نہیں مانگوں گا. میں نے چھپا لیا اور کل قیامت کے دن اللہ سے کہوں گا کہ اللہ سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا مانگ لی، میں نے نہیں مانگی. وہ اختیاری دعا میرے پاس ابھی بھی ہے. تب اللہ مجھے قیامت کے دن اجازت دے گا، قیامت کے دن اجازت دے گا. ٹھیک ہے دنیا میں نہیں مانگی تو یہاں مانگ لو، بتاؤ کیا ہے. میں سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، لہذا وہ تمہاری دعا باقی رہ گئی، تم دعا مانگ لو. تو فرمایا عائشہ صدیقہ نے، اے اللہ کے نبی جب قیامت کے دن اللہ آپ کو اختیار دے گا تو کیا دعا مانگیں گے؟ قیامت کے دن جب اللہ آپ کو اختیار دے گا تو آپ کیا دعا مانگیں گے؟ کیا دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ فرمایا قیامت کے دن جب میری امت پریشان ہوگی، جاسوس تپش میں ہوگی، سارے پیغمبر منع کر دیں گے اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، سب کو اپنی اپنی خطا یاد آئے گی. تو سارے لوگ جب میرے پاس آئیں گے، میرے قدموں تلے جمع ہوں گے اور مجھ سے عرض کریں گے، مجھ سے کہیں گے کہ اللہ کے نبی میری سفارش کر دو. اور اس وقت میری زبان سے نکلے گا امتی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت. جب میری امت کے افراد میرے قریب آئیں گے تو میں سجدے میں سر رکھ دوں گا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا. آواز آئے گی ارفع رأسک یا محمد، سل تعطا واشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، جو مانگو گے دیا جائے گا. واشفع تشفع، سفارش کرو گے تو وہ بھی قبول کی جائے گی. اس وقت میں کہوں گا امتی امتی، اللہ میری امت میری امت. پھر اللہ رب العالمین مجھے اختیار دے گا، کیا دعا مانگتے ہو جو باقی رہ گئی؟ اس وقت میں اپنے امت کے گناہگاروں کو اللہ سے سفارش کر کے ان کو جہنم سے جو مستحق ہوں گے ہم ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے. اللہ سے دعا کریں گے، سفارش کریں گے اور پھر اللہ رب العالمین ہماری سفارش کو قبول کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا. لیکن کتنے لوگوں کو یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، یعنی نبی اکرم مصیبت میں اور غم میں بھی اپنی امت کو نہیں چھوڑتے. جب ساری انسانیت پریشان ہوگی اس کو نبی کہیں گے امتی امتی امتی، میری امت میری امت. ہم اس نبی کو چھوڑیں؟ ہم اپنے دوستوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، ہم دنیا میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے خوشی میں کون ہمارے ساتھ ہے، ہمارے غم میں کون ہمارے ساتھ ہے. ہمارے پاس ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے لیکن ہم چھولا چھاپ ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرا رہے ہیں. ہمارے پاس ماہر حکیم ہے لیکن ہم چھولا چھاپ حکیموں سے اپنا علاج کرا رہے ہیں. ہمارے پاس زندگی کے اصول بتانے والا ایکسپرٹ تجربے کار
نبی ہے، لیکن ہم ویسٹرن کلچر پر اور امریکہ کی تہذیب و تمدن پر چل کے ہم اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ویسٹرن کلچر پر چلا رہے ہیں اور پشچمی سभ्यता پر چلا رہے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کو اپنے سروں پر اسکارف اور دوپٹہ اوڑھنے کا طریقہ ہمیں بتانا چاہیے تھا، لیکن یہ قوم اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں اور اپنی لڑکیوں سے انسٹاگرام، یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر دوپٹے اتروا کے کمرے میں لگواتا ہے اور اسے ڈانس کرواتا ہے اور انسٹاگرام پر ان کی ویڈیو اپلوڈ کر کے باپ خوش ہوتا ہے کہ آج میری بیٹی کے اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ آ گیا ہے، یوٹیوب سے میری بیٹی نے اتنا روپیہ کمایا ہے۔ آج ویسٹرن کلچر پر چل کر ہم نے اپنے تہذیب کو، اپنے معاشرے کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، جبکہ ہمارے پاس ماہر ڈاکٹر ہے، ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے، لیکن جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے علاج کر کر کے ہم نے اپنے آپ کو اور بیمار کر دیا۔ مولانا بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیسے بدلا جائے، کس طریقے سے مزاج کو بدلا جائے؟ تقریریں مزاج نہیں بدل سکتی ہیں، تقریریں صرف ایک راستہ بتا سکتی ہیں۔ ہمیں اٹھنا خود ہے میرے بھائیوں، یہ تصور ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اور یاد رکھو جتنی عزت، جتنا وقار محمد رسول اللہ کو ملا آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ایک کافر کا بیان ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ شخص جس کو کافروں کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس نے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو رسول اللہ کی عزت کرتے ہوئے دیکھا، تو مکے میں آنے کے بعد اس نے مکے کے سرداروں سے کیا کہا تھا؟ کہا تھا، عروہ نے بخاری کی حدیث ہے، عروہ نے کہا تھا کہ اے لوگوں، آج تک جو عزت میں نے محمد رسول اللہ کی، محمد کے صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھی ہے، وہ عزت آج تک میں نے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی جو اس کی عوام اس کی کرتی ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ عزت کا نمونہ کیا ہے، کیسے تم نے پتہ لگایا؟ تو کہا میں نے دیکھا ہے عروہ کافر ہے، عروہ کافر ہے، اور عروہ اپنے سرداروں کو، مکے کے لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ میں نے دیکھا محمد رسول اللہ کو کھانسی آئی، میں نے دیکھا محمد رسول اللہ کو کھانسی آئی، کھانسی کے ساتھ منہ میں تھوک جمع ہو گیا، میں نے دیکھا محمد رسول اللہ کو کھانسی آئی حدیبیہ کے مقام پر، اور کھانستے ہوئے منہ میں بلغم آ گیا، منہ میں تھوک آ گیا، اور محمد رسول اللہ نے تھوکا ایسے، ایسے کر کے جو تھوکا تو صحابہ کرام لیٹ گئے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا تھوک لے لیا، نبی کا بلغم اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس طریقے سے دونوں ہاتھوں میں مل کے اپنے کپڑوں پہ بلنے لگے، تبرکت حاصل کرنے لگے۔ نبی نے کسی کام کا حکم دیا تو فوراً دوڑ پڑے، فوراً آگے بڑھ گئے، اور نبی نے وضو بنایا تو میں نے دیکھا کہ وضو کے بچے ہوئے پانی پر لوگ ٹوٹ پڑے اور اس کو اپنے جسموں پر ملنے لگے، اور جس کو لوٹے سے بجنے سے پانی نہیں ملا تو صحابہ کرام کے ہاتھوں کو دیکھا گیلے بھیگے ہوئے، تو اپنا ہاتھ ان ہاتھوں پہ رکھ کے ایسے مسل لیا اور اپنے کپڑوں پہ لگا لیا کہ کچھ تبرک مل جائے۔ جو عزت میں نے محمد رسول اللہ کی صحابہ کے دلوں میں دیکھی ہے وہ میں نے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی ہے۔ یہ مقام بارش میرے بھائیوں تیز ہے، آپ لوگوں نے بد نظمی کا اب وہ شکار ہو بھی گیا ہے معاملہ، اور اب میرے روکنے سے آپ رکیں گے نہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ماں بہنیں بھی ہیں، 1:45 بج بھی چکا ہے، تقریباً مجھے بولتے ہوئے 1 گھنٹے سے اوپر ہو بھی گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب پروگرام کو ختم کر دینا چاہیے، ورنہ بڑا اچھا موضوع تھا، آج تھوڑا سا بولنا تھا۔ تو میرے بھائیوں، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، یہ بھی ما تشاءون الا یشاء، جو تم چاہو ہو جائے ضروری نہیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اس پر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی مصلحت نہیں ہوگی، اور اللہ رب العالمین کا کوئی کام بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا ہے۔ محبت رسول اپنے اندر پیدا کریے، اپنے سماج کو جگائیے، وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے اٹھیے اور
بارات ختم کریے, جہیز ختم کریے, محبت رسول اپنے اندر پیدا کریے, نیک کاموں میں آگے بڑھیے, مردہ سنتوں کو زندہ کریے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو کہ ایمان پر خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ تھے فضیلت الشیخ عزت معاف جناب مولانا جعفری صاحب حفظہ اللہ و تولہ جو